اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ احباب، البلاغت کا آج یہ تیسرا لیکچر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ دوسرا اور پہلا آپ سن چکے ہوں گے، تو آج سوال نمبر 47 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یشترط فی فصاحت ترکیب یا جملے کی فصاحت میں یہ شرط ہے یسلمہ کہ وہ جملہ محفوظ ہو ظوف تالیف سے بھی۔ ظوف تالیف کا مقصد میں بتا چکا ہوں، تنافر کلمات سے بھی، تاکید لفظی سے بھی، کلھا صحیح۔ تو درست جواب ہے کہ یہ تمام چیزیں درست ہیں۔ سوال نمبر 48 ہے یشترط فی فصاحت ترکیب۔ فصاحت ترکیب میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ تنافر کلمات سے بھی محفوظ ہو اور تاکید لفظی سے بھی محفوظ ہو۔ سوال نمبر 49 میں بلاغت کی تعریف ہے کہ تعدیۃ المعنی الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحہ مع ملائمۃ کل کلام للموطن الذی یقال فیہ یسمى البلاغہ۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ معنی کو ادا کرنا کس طرح؟ واضح انداز میں، فصیح عبارت کے ساتھ، اور ہر کلام کو یا ہر کلمے کو مناسب مقام اور مقتضائے حال کے مطابق ادا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ بلاغت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ بیان ان شیئا، یہ بیان کرنا کہ ایک چیز او اشیاء یا کئی چیزیں شارکت غیرہا کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہیں ایک صفت میں یا ایک سے زائد صفات میں، تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان، یہ ساری چیزیں میں بتا چکا ہوں۔ سوال نمبر 51 کی طرف آ جاتے ہیں کہ عدد و ارکان تشبیہ، تشبیہ کے ارکان کی تعداد 4 ہے، وہ مشبہ اور مشبہ بھی ہے، اور ادات تشبیہ یعنی حرف تشبیہ ہیں، اور وجہ شبہ، ان کو ارکان تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں اب آپ اگر ذہن میں رکھیں گے تو آگے پڑھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے سوال نمبر 53 میں ہے تشبیہ مرسل۔ تشبیہ مرسل کسے کہتے ہیں؟ کہ التشبیہ الذی ذکرت فیہ الادات، وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ یعنی حرف تشبیہ مذکور ہو تو اس کو کہتے ہیں مرسل۔ سوال نمبر 54 ہے التشبیہ الذی، وہ تشبیہ حذفت منہ الادات جس میں حرف تشبیہ محذوف ہو اس کو مؤکد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 55 ہے التشبیہ الذی حذفت منہ وجہ الشبہ، کہ وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ محذوف ہو اس کو مجمل کہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 56 ہے التشبیہ الذی ذکر فیہ وجہ التشبیہ، وہ تشبیہ جس میں وجہ تشبیہ مذکور ہو تو وہ مفصل ہے۔ تو احباب ایک بار پھر سے سن لیں کیونکہ آگے سب کچھ کا سمجھنا اسی کے اوپر موقوف ہوگا۔ نمبر 1 تشبیہ مرسل، وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ مذکور ہوں۔ تشبیہ مؤکد، وہ تشبیہ جس میں ادات تشبیہ محذوف ہوں۔ اور نمبر 3 تشبیہ مجمل، وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ محذوف ہو۔ اور تشبیہ مفصل، وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ مذکور ہو۔ اور سوال نمبر 57 سن لیجیے التشبیہ الذی حذفت منہ الادات ووجہ شبہ یسمى بلیغ، کہ تشبیہ بلیغ وہ ہے جس میں ادات تشبیہ اور وجہ شبہ دونوں محذوف ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، آگے آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہوگا۔ سوال نمبر 58 کی طرف چلتے ہیں اذا نلت منک الود فالمال حین وکل الذی فوق التراب تراب۔ تو سوال یہ ہے کہ یوجد فی ھذا البیت، کی اس شعر میں تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ تو جواب یہ ہے تشبیہ بلیغ ہے۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ ہے احباب متنبی کا شعر ہے کہ اذا نلت منک الود، کہ جب مجھے آپ کی محبت مل گئی تو مال معمولی چیز ہے، اور وکل الذی فوق التراب تراب، مٹی کے اوپر ہر چیز مٹی ہے۔ وضاحت دیکھیں، یہاں کل الذی فوق التراب یہ جو ہے نا مشبہ ہے، مٹی کے اوپر جو چیز ہے اس کو تشبیہ دی ہے مٹی کے ساتھ، لیکن حرف تشبیہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے۔ کیوں تشبیہ دی ہے یہ بات بھی یہاں پہ مذکور نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ تشبیہ بلیغ ہے۔
تو تراب یہاں پہ مشبہ بھی ہے، تشبیہ کی قسم تشبیہ بلیغ ہے، کیونکہ یہاں حرف تشبیہ اور وجہ تشبیہ دونوں محذوف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ دوسرا شعر دیکھیں، وہاں پر بھی یہی شعر موجود ہے، تو یہاں سے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ کأنہ النہار الظاہر والقمر الباہر، گویا کہ وہ روشن دن جس کی وہ شاعر تعریف کر رہا ہے، گویا کہ وہ روشن دن اور درخشاں چاند ہے جو کسی بھی دیکھنے والے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ یہاں غور کریں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں تشبیہ مرسل ہے، تشبیہ مرسل کے ساتھ مفصل ہے، یہاں پہ غلط مجھ سے مکمل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تشبیہ مرسل اور مفصل ہے۔ اب ہم ایک بار پھر تشبیہ مرسل کی تعریف کو ذہن میں لائیں کہ تشبیہ مرسل وہ تشبیہ ہے جس میں حرف تشبیہ مذکور ہے۔ اب ہم نے دیکھا کأنہ آپ کو سرخ اس سے نظر آ رہا ہے، کأنہ حرف تشبیہ موجود ہے، اور اب یہ جو ہے مجمل کیوں ہے جی؟ یہ مفصل نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ مجمل اس لیے ہے کہ یہاں وجہ شبہ محذوف ہے، بھئی ہم نے جو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے دن کے ساتھ یا چاند کے ساتھ، کس وجہ سے؟ وہ وجہ یہاں پہ محذوف ہے، مذکور نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تشبیہ مرسل اور مجمل ہے۔ آگے تیسرا شعر جو ہے وہ بھی اسی کتاب میں موجود ہے کہ زرنا حدیقتاً کأنہا الفردوس فی الجمال والبہاء، کہ ہم نے ایک باغیچے کی زیارت کی، ہم نے ایک باغیچے کی زیارت کی، گویا کہ وہ حسن و رونق میں جنت الفردوس ہے، فردوس ہے، ٹھیک ہے۔ اب وضاحت اس کی پڑھیں، یہاں پہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے جی، باغ کو تشبیہ دی ہے اس نے جنت الفردوس کے ساتھ، اور تشبیہ کی کون سی قسم ہے؟ ہم نے غور کرنا ہے کہ حرف تشبیہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا حرف تشبیہ موجود ہے اور وہ ہے کأنہ، تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ مفصل ہے، کیوں؟ یہ مرسل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حرف تشبیہ مذکور ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مفصل ہے یا مجمل ہے۔ مفصل اور مجمل کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ جو تشبیہ دی ہے اس کی وجہ بھی بتائی ہے یا نہیں؟ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ وجہ تشبیہ موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جمال اور بہا، کہ اس نے جو باغ کو فردوس سے تشبیہ دی ہے، خوبصورتی اور حسن و رونق میں دی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے یہ تشبیہ مرسل بھی ہے، مفصل بھی ہے۔ اگلے شعر کو دیکھ لیتے ہیں، العالم سراج امتہ فی الہدایت و تبدیل الظلام، کہ ایک عالم دینی راہ دکھانے اور طریقی کو ختم کرنے میں اپنی قوم کا چراغ ہے، سراج ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ عالم کو تشبیہ دی ہے چراغ کے ساتھ، تو عالم ہے مشبہ، چراغ ہے مشبہ بھی۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ تشبیہ کی کون سی قسم ہے، مرسل ہے یا مؤکد ہے؟ ہم نے دیکھا کہ یہ مرسل تو نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حرف تشبیہ مذکور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے کہہ دیا یہ مؤکد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تشبیہ جب عالم کو اس نے سراج کے ساتھ دی ہے تو وجہ تشبیہ یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوا وجہ تشبیہ موجود ہے، ہدایت، کیوں؟ اس لیے کہ چراغ سے بھی لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چراغ سے بھی اندھیرا ختم ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، تو اس وجہ سے یہ تشبیہ مرسل اور تشبیہ مؤکد مفصل ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زرنا حدیقتاً کأنہا الفردوس فی الجمال والبہاء، یہ تشبیہ مرسل مفصل ہے، بالکل بات واضح ہے۔ اس کے بعد یہ ہے العالم السراج امتی فی الہدایت و تبدیل الظلام، یہاں پر بھی تشبیہ مؤکد اور مفصل ہے، مؤکد اس لیے کہ حرف تشبیہ مذکور نہیں، مفصل اس لیے کہ وجہ تشبیہ مذکور ہے۔ سوال نمبر 162 ہے کہ اذا کان وجہ شبہ فی التشبیہ صورتا منتزعا من متعدد یسمى تشبیہ التمثیل، یہاں پر تشبیہ تمثیل کی تعریف کی جا رہی ہے کہ تشبیہ تمثیل کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ تشبیہ تمثیل اس وقت ہے جب وجہ شبہ یعنی جس چیز میں تشبیہ دی جا رہی ہے، جس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں متعدد چیزوں سے لی ہوئی کوئی صورت ہو، جب وجہ شبہ اس میں متعدد چیزوں سے لی گئی ایک صورت ہو تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیل۔ اب اگلے دو اشعار میں آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے۔
اب ہم آ جاتے ہیں ان اشعار کی طرف، ہوا بحر السماح والجود فازدد منہ قربا تزدد من الفقر بودا، کہ وہ جود و سخا کا سمندر ہے، اس سے تمہارا جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنی زیادہ فقر سے دوری ہوگی۔ یہ شعر نمبر 5 ہے۔ اس کے ساتھ چھٹا شعر امرؤ القیس کا ہے، ولیل کموج البحر ارخا سدولہ علیہ بانواع الہموم لیبتلی، کہ بہت سی راتیں سمندر کی موجوں جیسی ہیں جنہوں نے طرح طرح کے غموں کے ذریعے میرے اوپر اپنے پردے ڈال دیے تاکہ میرا امتحان لیں۔ اب ان اشعار میں جو ہے نا تشبیہ تمثیل ہے۔ تشبیہ تمثیل اس وقت کہیں گے جہاں آپ ایک بار پھر دیکھ لیں، جب وجہ شبہ اس میں متعدد چیزوں سے اخذ کی ہوئی صورت ہو، اور غیر تمثیل اس وقت کہا جائے گا جب وجہ شبہ مفرد ہو۔ اب ان اشعار میں آپ دیکھیں، یہاں ممدوح یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، اور سمندر کا سخاوت کی صفت میں مشترک ہونا ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر میں رات اور سمندر کی موج دو صفتوں میں یعنی تاریکی اور ہولناکی میں مشترک ہے، تو اس وجہ سے یہ تشبیہ تمثیل ہے۔ سوال نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے کہ یحز الجیش حولک جانبی کما نفضت جناحیہا العقاب، یہ متنبی کے اشعار ہیں سیف الدولہ کے متعلق، کہ لشکر آپ کے ارد گرد اپنی دونوں جانبوں یعنی میمنہ اور میسرہ، جو لشکر کے دو حصے ہوتے ہیں، کو حرکت دے رہا ہے، جیسے عقاب پرندہ اپنے دونوں بازوں کو پھڑ پھڑاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا تشبیہ غیر تمثیل ہے۔ یہاں شاعر لشکر کے دونوں جانب یعنی میمنہ اور میسرہ جن کے درمیان سیف الدولہ ہے، اور وہ حرکت و اضطراب جو ان دونوں میں ہے، اس چیز کو وہ تشبیہ دے رہا ہے اس پرندے کی صورت سے جو اپنے دونوں بازوں کو جھاڑ رہا ہے اور حرکت دے رہا ہے۔ گویا کہ یہاں پہ وجہ شبہ مفرد نہیں ہے بلکہ یہاں پر متعدد ہے وجہ شبہ، اور وہ کسی چیز کے دو کنارے، کسی بھی چیز کے دو کنارے، جس طرح میمنہ میسرہ ہے، یا عقاب کے دو کنارے، جو دو پر ہیں وہ دو کنارے ہیں، تو وہاں دو کناروں کا حرکت اور موج کی حالت کا پایا جانا ہے، اس وجہ سے یہ تشبیہ تمثیل ہے، یہ غیر تمثیل نہیں بلکہ تشبیہ تمثیل ہے۔ سوال نمبر 66 ہے، وَمَا الْمَوْتُ إِلَّا سَارِقٌ دَقَّ شَخْصُهُ يَصُولُ بِلَا كَفٍّ وَيَسْعَى بِلَا رِجْلٍ، کہ موت جو ہے، موت تو ایسا چور ہے جس کی ذات چھپی ہوئی ہے، موت تو ایک ایسا چور ہے جس کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ یصول بلا کفن، کہ جو بغیر ہاتھ کے حملہ کرتی ہے، ویسعی بلا رجل، اور بغیر پاؤں کے وہ چلتی ہے، تو یہاں پہ ہے تشبیہ غیر تمثیل۔ اب یہاں پہ آپ سمجھیں کہ موت کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایسے چور کے ساتھ جس کے اعضاء مخفی ہیں، جس کے اعضاء ہی نہیں ہیں، اور ان میں وجہ شبہ کیا ہے کہ خفا ہے، موت بھی پوشیدہ ہے، اسی طرح چور جو بھی آتا ہے وہ بھی پوشیدگی کے ساتھ آتا ہے، تو یہاں ایک ہی صورت ہے، متعدد صورتیں نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کو مفرد چیز ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تشبیہ غیر تمثیل۔ اگلا سوال ہے کہ وَتَرَاهُ فِي ظُلْمِ الْغَوَا فَتَخَالَهُ قَمْرًا يَقُرُّ عَلَى الرِّجَالِ بِكَوْكَبِهِ، کہ اس میں بھی تشبیہ تمثیل ہے کہ تو دیکھے گا، وَتَرَاهُ تو دیکھتا ہے یا تم دیکھو گے، کہ اس کو جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، فی ظلم الوغا، جنگ کی تاریکیوں میں، تم جب اس کو جنگ کی تاریکیوں میں دیکھو گے، فَتَخَالُهُ تو تم اس کو خیال کرو گے، قمرًا کیا چاند خیال کرو گے، یقر علی الرجال جو لوگوں پر حملہ کر رہا ہے، بکوکبی ستاروں سے، جو لوگوں پر حملہ کر رہا ہے ستاروں سے، تو یہاں پہ مشبہ جو ہے وہ ممدوح کی صورت ہے، ممدوح یعنی جس کی وہ تعریف کر رہا ہے اس کی صورت مشبہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں مشبہ بھی کیا ہے، وہ ہے چاند کی صورت، اور یہاں پہ متعدد چیزیں ہیں، ایک ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا، اور پھر ہے اس چیز کا چمکنا،
اور پھر اس کا اندھیروں کے اندر ہونا، تو یہ کافی چیزیں ہیں، اس وجہ سے یہ تشبیہ تمثیل ہے۔ سوال نمبر 68 ہے تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ، کہ وہ تشبیہ جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی مشہور صورتوں میں نہ لایا جائے، بل یلمحان فی الترکیب، بلکہ ترکیب میں ان کی طرف یعنی عبارت میں ان کی طرف اشارہ ہو، تو اس کو تشبیہ ضمنی کہتے ہیں۔ تو تشبیہ ضمنی کی آپ تعریف یاد رکھیں، تشبیہ ضمنی وہ تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بھی کی جو معروف صورتیں ہیں، وہ صورتیں اس میں ان صورتوں میں ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ کلام کی ترکیب میں دونوں کو اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آپ شعر سے اس کو پہچان لیں گے کہ لا تنکری عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی، کہ وہ کہتا ہے کہ شریف آدمی کے مالداری سے خالی ہونے پر نکیر مت کر، لا تنکری اے عورت تو نکیر مت کر، برا بھلا مت کر، عطل الکریم من الغنا شریف آدمی کے مالداری سے خالی ہونے پر، کیوں؟ فالسیل حرب للمکان العالی، کیونکہ سیلاب اونچی جگہ کا دشمن ہے۔ اب یہاں شعر میں وہ ایک عورت سے یا اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ شریف آدمی کے مالداری سے خالی ہونے پر نکیر نہ کرو، اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہاڑ کی چوٹیوں پر، پہاڑ کی جو چوٹیاں جو ہیں، جو تمام جگہوں میں اشرف اور بلند و بالا ہیں، وہاں سیلاب کا پانی نہیں ٹھہرتا، تو یہاں کوئی تشبیہ محسوس نہیں ہو رہی، لیکن یہاں ضمنی طور پہ تشبیہ ہے۔ جو آدمی مال و دولت سے محروم ہے لیکن ہے شریف، تو وہ پہاڑ کی چوٹیوں کی مانند ہے۔ سوال نمبر 70 قد یشیب الفتیٰ ولیس عجیبا ان یری النور فی القضیب الرطیب، کہ کبھی کبھی جوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ تر و تازہ ٹہنی میں کلی دکھائی دے، تر و تازہ ٹہنی میں کلی دکھائی دے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی تشبیہ ضمنی ہے، کیونکہ صراحتاً یہاں تشبیہ نہیں لایا، بلکہ نوجوان آدمی جب اس کے سر پر بوڑھاپا یا یا سفید بال ظاہر ہو رہے ہوں، تو وہ پھول کھلنے کے وقت تر و تازہ ٹہنی کی طرح ہے، لیکن اس نے یہ بات ضمنی طور پہ بیان کی ہے، صراحتاً بیان نہیں کی ہے۔